ایک واقعہ کے حوالے سے میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کل ہی کسی نے مجھے واٹس ایپ پر ایک تصویر بھیجی۔ یہ تصویر اور یہ ایک بڑا دل خراش واقعہ ہے، اور اس طرح کے واقعات تقریباً وطن عزیز پاکستان میں دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ آپ بھی بہت دیکھتے ہوں گے، تجربہ کیا ہوگا۔ تصویر بالکل حال ہی کی کسی نے کھینچی کہ ایک نشوئی ہیروئنچی زمین پہ پڑا ہوا ہے کسی کچرا کنڈی کے پاس، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، جان کنی کے عالم میں ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور ایک ہیروئنچی پاس بیٹھا ہوا ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ کو آگ پر رکھ کر مسل رہا ہے، اور ساتھ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ یعنی وہ موت و حیات کی کشمکش میں روح نکل رہی ہے، تڑپ رہا ہے، اور یہ ہیروئنچی دونوں، اور حالت ابتر یہ ہیروئنچی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایسی بہترین تلاوت، زبانی پڑھ رہا ہے سورہ ملک، کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ کسی مسجد میں ہوتا تو دنیا اس کے پیچھے کھینچی چلی آتی، کتنی اس کی عزت ہوتی، اور معاشرے کا ایک چمکتا ستارہ ہوتا یہ شخص، اور اپنے خاندان اور فیملی کی عزت کا باعث، ملک کی عزت کا باعث ہوتا۔ کتنے قیمتی لوگ ایک حسن اسکوائر میں ہیروئنچی روڈ کے کنارے پر پڑا ہوا تھا، جو اپنے وقت کا کراچی کا نامور پینٹر تھا، کاتب، اللہ نے اس کے ہاتھ میں زبردست ہنر رکھا ہوا تھا۔ کسی سے پوچھو تو وہ ڈاکٹر ہے، کسی سے پوچھو وہ انجینئر ہے، کسی سے پوچھو وہ صحافی ہے، کسی سے پوچھو کوئی وہ بہت قیمتی آدمی ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے قیمتی لوگ ہمارے ملک اور قوم اور ملت کا سرمایہ، ہماری عزت اور وقار کا باعث، اور خاص طور پر مسلمان ملک اور مسلمان قوم کا یہ ایک عظیم فرد ہم سب کی آنکھوں کے سامنے، حکومت، دیگر اداروں کے سامنے، وہ روڈ پر جھول رہے ہوتے ہیں، لقمے کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، جرائم بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر وہ سسک کر وہ روڈ کے اوپر یا کچرا کنڈیوں پر مر جاتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج یہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بس دیکھیں، آپ دنیا میں نظر دوڑا لیں، اپنے ماحول پر اور ارد گرد دیکھیں، آپ ذرا توجہ کریں
تو آپ کو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا تو وہ اسلام ہے۔ اسلام جیسی دین جیسی عظیم نعمت کوئی نہیں ہو سکتی، اس کا متبادل ہی نہیں ہے۔ اور یہ چیزیں امن و امان کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ نہ اسلام نافذ ہو سکتا ہے، نہ کسی کو عدل و انصاف مل سکتا ہے، نہ کوئی قوم، معاشرہ اور ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ کسی کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ ممکن ہے اسلام کے بغیر۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو خود اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان حکمران کہلاتے ہیں، مسلمان ملک کے دعوے دار ہیں اور اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چرچا کرتے ہیں، جب ایسے لوگ اسلام کو چھوڑتے ہیں تو اللہ رب العزت ذلت اور رسوائیوں میں ان کو ڈال دیتا ہے۔ کافروں کی بغاوت پھر ہلکی، مسلمان اسلام کا نام لے کر جب اسلام کو چھوڑتا ہے، اسلامی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے، تو پھر اس کی سزا بھی زیادہ ملتی ہے، انجام بھی بڑا برا ہوتا ہے اس کا۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ بیت اللہ کو آباد کرو، مکہ کو آباد کرو۔ برابر اب یہاں کسی انسان کا وجود نہیں تھا مکہ میں اور بیت اللہ کے ارد گرد۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ابتدا اپنے گھر سے کی، اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا۔ کسی اور کو بھی نہ چھوڑ سکتے تھے، حکومتیں یہی کرتی ہے نا، لوگوں کو بھیج دیا، بھائی جو کسی کام کے نہیں ان کو بھیج دو، سزا دے دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بیٹے کو بے آب و گیا ویران جگہ پر چھوڑ کر اللہ کے سپرد واپس چلے گئے۔ لیکن جب چھوڑا تو دعا کیا کی؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 126 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اے اللہ اس ویران، بے آب و گیا اور بنجر زمین کو شہر بنا دے اور اس کو امن کا گہوارہ بنا اور یہاں رہنے والوں کو رزق عطا فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں۔ اگلی مرتبہ آئے، دیکھا آبادی ہو گئی تو شہر تو آباد ہو گیا، شہر آباد ہو گیا ہے، انسان نظر آنے لگ گئے۔ پھر دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اے اللہ یہ شہر تو بن گیا ہے، اب اس کو امن کا گہوارہ بھی بنا دے۔ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو، میری نسل کو بتوں کی پوجا سے، شرک سے محفوظ رکھنا۔ اب آپ اندازہ کرو، پہلی جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اس میں بھی کہ دعا کی کہ اس کو امن کا گہوارہ بنا، ان کو رزق دے، پھل دے، ہر چیز کی فراوانی کر دے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، موحدین کی دعا کی۔ اگلی مرتبہ آئے سورہ ابراہیم میں یہ آیت ہے، اس شہر کو اب امن کا گہوارہ بنا اور اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے، بت پرستی سے بچا، محفوظ رکھ۔ قرآن کریم میں آپ ذرا غور کریں اور حدیث میں تو جہاں بھی امن کی بات ہے نا، وہاں ساتھ شرک کا تذکرہ ضرور ہے، توحید اور شرک کا ضرور ذکر ہے۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کیا آخر میں الذی اطعمہم من جوع، اللہ وہ ذات ہے جس نے مکہ اور قریشیوں کو بھوکے تھے، اطعمہم، ان کو رزق کی فراوانی کر دی،
ہر قسم کا فروٹ کھاتے، حالانکہ کچھ یہاں نہیں ہوتا۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف سے امن عطا کر دیا ان کو۔ آگے کیا فرمایا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو پھر ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، وگرنہ یہ جائیں گے۔ اور ایک قوم کا ذکر ہے، ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنا کانت مطمئنہ، اللہ نے ایک مثال بیان کی ایک بستی کی جو بڑے پرسکون، بڑے مطمئن، ہر چیز کی فراوانی، امن، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے رب کی اور رب کے رسول کی بغاوت کی۔ اللہ رب العزت نے امن کے بدلے میں ان کو خوف و ہراس اور آزمائشیں، فتنے، جنگ و جدل عطا کر دیا، سکون کے بجائے بے سکونی، تقریباً پورے قرآن کریم میں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پہ کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ بھی ایمان لائیں گے، مرد ہوں، عورت ہوں، دنیا کے کسی ملک کے ہوں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، لیکن وہ ایمان لانے کے بعد شرک نہ کریں، ایمان کو شرک کا لبادہ نہ پڑھائے، اسلامائزیشن نہیں چلے گی، خالص اسلام۔ پھر اسلام لانے کے بعد وہ شرک نہ کریں، شرک سے محفوظ رہیں، شرک سے دور رہیں، شرک سے بچتے رہیں، ایمان کو شرک کا لباس نہ پہنائیں، ایمان اور شرک کو جمع نہ کریں۔ اولئک لہم الامن، رب کہتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ ان کو امن ملے گا، وہم مہتدون، ہدایت یافتہ بھی یہ ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بالظلم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ظلم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شرک کا یہ مراد۔ اب جہاں شرک ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا، جہاں شرک ہوگا وہاں امن نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کا دستور، اصول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ پورا قرآن اور حدیث بھرے پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے توحید کی دعوت دیا، قولوا لا الہ الا اللہ، اور شرک کے خاتمے کے لیے آپ نے اقدامات کیے ہیں۔ مثال کے طور پر جب مکہ میں تھے تو آپ نے لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا۔ کوئی مسلمان، کوئی مومن، مرد عورت، مردے کو قبرستان میں دفنانے کے بعد واپس قبرستان نہ جائے، منع ہے، بالکل جانے کی ضرورت نہیں۔ مکہ میں مکمل 13 سال تک حکم تھا، مدینہ میں بھی آ کر یہی حکم تھا، قبرستان نہیں جائیں گے آپ، مردے کو دفنا کے چھوڑ دو۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کے ایمان مضبوط ہو گئے ہیں، قبر پرستی سے یہ متنفر ہو گئے ہیں، عقیدہ جو سمجھ آ گیا ہے، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو گیا ہے، قبر والوں کی حیثیت، ان کی اور جو معاملہ وہ سمجھ آ گیا ان کو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا الا انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، میں نے آپ کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، لوگوں اب اس کی زیارت کرو۔ فإنها تذکرکم الآخرہ، اب یہ زیارت کر سکتے ہو، مرد بھی کریں، عورتیں جائیں، لیکن عورتیں پردہ کر کے جائیں، صبر کریں، دعائیں کریں، اور کبھی کبھار جائیں، مرد ہمیشہ جا سکتے ہیں۔ یہ آخرت یاد دلاتی ہیں، یہ دل کو نرم کرتی ہیں، جایا کرو قبرستان، اجازت دے دی، شروع میں منع کر دیا کہ ایسا نہ ہو یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے، وہی قبر پرستی، وہی بت پرستی، وہی وثنیت، پھر اقدامات۔ میں پچھلے جو دروس ہے سیرت نبی کے حوالے سے میں نے بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا۔ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن چھوڑ دیا ہے، آپ کی دعوت چھوڑ دی، آپ کا طریقہ چھوڑ دیا، آپ کی سنتیں چھوڑ دی، آپ کی تعلیم چھوڑ دی۔
حتیٰ کہ اللہ کے رسول کی سیرت اور صورت اخلاق کردار چھوڑ دیا، لیکن محبت پھر بھی قائم ہے۔ ایسی محبت ہے۔ کیا مشن تھا؟ سبحان اللہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ رابع، پہلے 3 خلیفہ کا دارالخلافہ مدینہ تھا۔ علی بن ابی طالب کوفہ کو کنٹرول کرنے کے لیے، شام کو کنٹرول کرنے کے لیے دارالحکومت اٹھا کر کوفہ میں لے گئے۔ ایک مرتبہ کوفہ میں اپنی خلافت کے دوران اپنے داماد ابو الحیاج اسدی کو بلایا، ابو الحیاج اسدی کو بلایا، داماد کو، اور جو کہ عہدیدار بھی تھا، بلا کر کہا الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الحیاج میں آپ کو ایک ایسے مشن پر نہ بھیجوں جس پر میرے سسر سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، روانہ کیا تھا۔ میرے سسر نے مجھے یہ مشن دے کر بھیجا۔ آج میں چاہتا ہوں، مجھے اللہ نے حکومت دی ہے، کنٹرول دیا ہے، اختیارات ہیں، سلطہ ہے، طاقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی آج اپنے داماد کو اسی مشن پر بھیجوں جس مشن پر میرے سسر نے مجھے بھیجا تھا۔ بولا جی بھیجو۔ ابو الحیاج اسدی داماد کہتا بھیجو۔ فرمایا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کہا تھا علی جاؤ، اللہ ریتا قبرن مشرفن الا سویتہ ولا تمثالن الا تمستہ، جاؤ ادھر ادھر جاؤ، گاؤں میں جاؤ، شہروں میں جاؤ، دیہاتوں میں جاؤ، آبادیوں میں جاؤ، جہاں آپ کو کوئی قبر اونچی نظر آتی ہے، زمین سے اٹھی ہوئی کافی اوپر، کوئی کبا جبا، کوئی اس طرح کا شرک کا اڈا نظر آتا ہے، الا سویتہ، اس کو گرا کر زمین کے برابر کر دو، صرف ایک بالشت اونچی رکھو کوہان نما، تاکہ کسی کو پتہ چلے کہ یہاں کوئی انسان دفن ہے۔ وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا تَمَسْتَهُ، جہاں کوئی مجسمہ، جہاں کوئی مورتی، جہاں کوئی ایسی تصویر، جہاں کوئی بت نظر آتا ہے، تمستہ، اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کا ناک توڑ دو، اس کا سر، اس کا حلیہ بگاڑ دو، سارا تو نہیں ٹوٹ سکتا، حلیہ بگاڑ دو، جیسے اللہ کے خلیل، اللہ کے عظیم دوست ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے معبودوں کا حشر کیا تھا، اس طرح تمستہ ہو تو بھی کر دو۔ یہ ہے کام کرنے والا، لیکن یہ حکومتیں کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا، پھر علی بن ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی بھی کرتے رہے، لیکن یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں کتاب الجنائز باب الامر بتسویۃ القبور، امام ابو داؤد نے کتاب الجنائز میں، امام ترمذی نے کتاب الجنائز میں، امام نسائی نے کتاب الجنائز میں، اور مسند احمد میں علی بن ابی طالب سے یہ مروی موجود ہے، ساری کتابوں میں۔ یہ مشن ہے جو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، شریعت نے نا بہت منظم اصول، قوانین، نظام دیا ہے۔ انسان کی جان کی حفاظت کا بھی انتظام کیا، انسان کے دین کی حفاظت کا بھی انتظام شریعت نے بہت مؤثر اور مضبوط کیا ہے۔ نسل انسانی کے تحفظ کا بڑا مضبوط اور مربوط ایک نظام دیا ہے شریعت اسلامیہ نے۔ عقل کی حفاظت کا بہت احسن انداز سے ایک اصول اور قوانین، دستور وضع کیا ہے مکمل کتاب و سنت میں۔ انسان کے مال کی حفاظت کا انتظام بھی کیا ہے، انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا انتظام بھی اسلام کی، اس کو کہتے ہیں مقاصد شرعیہ یا مقاصد ضروریہ۔ اب
انسان کی جان کا انتظام جو خالق کائنات مالک ارض و سما نے کیا یا اپنے نبی نے کے ذریعے کروایا ہے نا، جو قوانین دیے، دنیا کا کوئی نظام، کوئی قانون، کوئی قوم، کوئی دستور منشور نہیں دے سکتا، عاجز ہے۔ اسلام کے مقابلے میں وہ سارے عاجز ہیں، بے بس۔ اب یہ جو ہیروئنچی ادھر، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ملک میں امن امان قائم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس وقت دنیا کے اندر حقوق حیوان کی تنظیمیں ہیں، حقوق نسواں کی تنظیمیں ہیں، حقوق انسان کی تنظیمیں ہیں۔ جانوروں کے حقوق کے لیے بڑے، آپ نے دیکھے ہوں گے تصویریں، بڑی کوششیں، خاص طور پر کتے کی اور بلی، اس طرح کی چیزیں جو کہ شریعت نے جن کو ویسے ہی مارنے کا حکم دیا ہے، کتے کا، سانپ ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، ان کے حقوق کی تنظیمیں ہیں۔ اور دنیا کے اندر انسانوں کو بچانے کا بھی انتظام انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں اس پاکستان میں خاص طور پر دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام نے ہماری قتل کے، ہماری تباہی کے، انسانوں کی بربادی کے، انسانوں کی ہلاکت کے ایسے ایسے انتظام کر رکھے ہیں کہ ہماری حکومتیں، ہمارا معاشرہ بے بس ہے۔ تو انسان کی جان کی حفاظت لازمی قرار دی اللہ رب العزت نے۔ اب اور حفاظت بغیر امن کے ناممکن ہے۔ داخلی امن، خارجی امن۔ داخلی امن کے لیے اللہ نے بے شمار انتظامات اور قوانین دیے ہیں۔ خارجی امن قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل، کہ اگر کوئی قوم جارحیت کرتی ہے، آپ پر حملہ آور ہو رہی ہے، آپ کے نظام کو تہو بالا کر رہے ہیں، آپ کی عزتوں اور جان مال کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو ان کے لیے تیاری کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم۔ اور داخلی انتظام کے لیے اللہ رب العزت نے جان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے تو قصاص دیا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ مختصر بات ختم کرتا ہوں، قصاص ہے۔ قصاص نہیں، اگر غلطی سے قتل ہوتا ہے تو دیت ہے، معافی ہے۔ قصاص میں بھی معافی ہے، دیت بھی ہے اور قصاص بھی ہے۔ غلطی سے قتل ہوتا ہے تو قصاص نہیں، البتہ معافی اور دیت ہے۔ عضو قتل کر دیتا ہے، کسی کا عضو تلف کرتا ہے، اس کی باقاعدہ دیت ہے، ایک دانت کی دیت ہے، ایک انگلی کی دیت ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی جانوں کی حفاظت، تحفظ، بقا کے لیے ملک کے اندر امن کے ساتھ ساتھ، حدود کے نفاذ کے ساتھ ساتھ حلال کھانے کا اور حرام سے بچنے کا حکم بھی دیا ہے۔ یہ بڑی تباہی کا باعث ہے حرام کھانا، حرام کے ذرائع، اور ان میں سے نشہ ہے۔ نشہ خاص طور پر جو اس وقت ایک منظم طریقے سے یہ زہر امت مسلمان معاشرے کے نوجوان مردوں اور عورتوں کے دل میں داخل کیا جا رہا ہے بڑے منظم طریقے سے۔ لوگ علماء کے خلاف، لوگ دینی طالب علموں کے خلاف ہیں۔ اللہ اکبر! کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں واللہ بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے لڑکے لڑکیاں باقاعدہ سر عام بیٹھ کر کالجوں کے پارکوں میں، ان کے ہاسٹل میں، پارکنگ گاڑیوں کی پارکنگ میں، سر عام روڈ پر یا ہوٹلوں میں بیٹھ کر نشہ کرتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں، شیشہ پی رہے ہیں، شیشہ استعمال کر رہے ہیں سر عام۔ باقی جو گناہ ہے وہ الگ ہے۔
بڑے بڑے پڑھے لکھے اس زہر کو اپنے اندر اڈیل رہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فرض ادا کرنے والا نہیں۔ دوسری طرف دینی مدارس ہے، ان کا کردار بھی آپ کے سامنے ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں، جس طرف جائیں یہ پڑھے لکھے بڑے ہنرمند لوگ یہ حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتے ہوئے آپ کو روڈ کے کنارے پر لقمے کے لیے ترستے، جرائم کرتے، قتل و غارت کرتے اور بلکتے، گرتے اٹھتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ پورے ملک میں کوئی شہر، کوئی دیہات ایسا نہیں۔ یہ اتنی بڑی تعداد میں جو انسان، میرے اور آپ کے یہ نوجوان، یہ افراد، یہ مرد عورت موت کے منہ میں جا رہے ہیں، ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کبھی چلو اغیار نے تو جو کیا سو کیا، ہماری حکومت نے بھی نہیں سوچا۔ یار یہ بھی انسان ہے، یہ بھی ہمارے جیسے ایک لوگ تھے۔ کون ہیں وہ لوگ جن کو موت کی طرف لانے والے ہیں؟ کیا وہ وسائل ہیں، کیا ذرائع ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کے ایک بڑی تعداد میں لوگ وہ معاشرے کے امن سکون کی بربادی کے ساتھ ساتھ اسلام کی بدنامی، ملک کی بدنامی، اور پھر وہ اس طرح تڑپ تڑپ کر موت کے منہ میں جا رہے، تو اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اس جرم کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ گناہ کس کے سر جائے گا؟ بتاؤ۔ کیا یہ ہمارے حکمرانوں کی یا اصحاب اقتدار یا ان اداروں کی یا یہ علماء کی یا معاشرے کے سنجیدہ لوگوں کی ذمہ داری نہیں؟ کیا وہ اللہ کے یہاں بری ذمہ ہو جائیں گے؟ یہ اس طرح کے جو کل میں نے واقعہ، میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں، ان کے انٹرویو سنا کرو، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں یہ ریونچی، یہ نشوئی، کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھو، ان کو تن پر کپڑے کے لیے کچھ چیتھڑے پہنے ہوتے ہیں، میل چڑی ہوتی ہے، بال بڑے ہوتے ہیں، جوئیں پڑی ہوتی ہیں، نالیوں سے تلاش کر کر کے کھا رہے ہوتے ہیں یہ، اور نشے کی لت میں پڑے ہوئے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر انسانیت کی جان مال وغیرہ، یہ تو 5 چیزیں میں نے 6 گنی، انسانوں کی جان کے تحفظ کے لیے بڑا منظم انتظام اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اشیاء خورد و نوش میں بالکل ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کسی چیز میں بھی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے سے گزرے، دیکھا ایک غلے کا ڈھیر ہے، ڈھیر غلہ بیچنے والے نے ڈھیر لگا، جیسے سبزیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، سبزی منڈی جاؤ ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے جاتے جاتے ہاتھ اندر داخل کیا تو دیکھا اندر فوجد بلالن، اندر سے وہ گیلا تر۔ پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ماجرا ہے؟ اوپر سے یہ جو غلہ ہے یہ سوکھا ہوا ہے، وہ چنے تھے، وہ مکئی تھی، وہ گندم تھی، وہ جو تھا، جو بھی تھا، بہرحال اوپر سے خشک اندر سے گیلے، اور گیلے کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ کہنے لگا صحابہ تو سما، اللہ کے رسول رات بارش ہوئی، کپڑا اس پہ ڈالا تھا، اس کے باوجود یہ گیلے ہو گئے ہیں۔ اب میں نے صبح آ کر کھولا، اوپر ہوا لگی، دھوپ لگی، اوپر سے سوکھ کے اندر سے گیلے۔ ادھر دیکھو، آپ نے فرمایا افلا جعلتہ فوقہ، جب اوپر سے سوکھ کے ہوا اور دھوپ سے تو اندر سے گیلے ہیں تو نیچے والے تو اوپر کر دیتا، لے یراہ الناس، تو کہ خریدار کو پتہ چل جائے کہ یہ گیلے ہیں، خریدنا چاہتا ہے خرید لے، نہیں خریدنا چھوڑ دے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ آج اس ملاوٹ کا محدود ہم نے اس کا مفہوم محدود کر دیا ہم نے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔
اب آپ دیکھ لیجئے جہاں یہ نشہ بالکل عام اور انتہائی آسانی سے آپ کو ملک میں اور شہر میں دیہات میں مل سکتا ہے، اس کو فروخت کروانے والے، اس کی نگرانی کرنے والے، اس جرم کو تحفظ دینے والے، اس زہر کو رگوں میں اتارنے والے، اس کا انتظام کرنے والے کون ہے سب جانتا ہے اور سب کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور زہر ہمارے ملک میں ہر پیدا ہونے والے بچے، میں کہتا ہوں بلکہ حمل ٹھہرتا ہے تو وہاں سے اس کو زہر دینے شروع کرتے اور مرتے دم تک وہ زہر اس کے رگوں میں، اس کے جسم میں اتر رہا ہوتا ہے، وہ ہے ملاوٹی اشیاء۔ آپ دودھ دیکھ لیں، گھی دیکھ لیں، آٹا دیکھ لیں، چینی دیکھ لیں، مرچ دیکھ لیں، مسالہ دیکھ لیں، حتیٰ کہ کوئی چیز ایسی نہیں جس میں ملاوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ اور ملاوٹ یہ لکڑی کا برہدہ ہے، کو پتھر پیس پیس کر وہ اس میں ڈال رہے ہیں۔ یہ اسپتال اسی طرح تو بھریں گے، اسی طرح دنیا جائے گی ہلاکت تباہی کی طرف۔ بیماریوں نے ایسے ڈیرے نہیں لگائے، اس میں ہمارا بھی کردار ہے، ہماری حکومتوں کا بہت بڑا کردار۔ یہ مجرم ہیں یہ لوگ، یہ انسانوں کو موت کی منہ میں دھکیلنے والے۔ کس نے ملک کے اندر عدل و انصاف امن کو قائم کرنا ہے؟ کس نے رٹ قائم کرنی ہے؟ اور ایسے ظالموں کو جو زہر لوگوں کے رگوں میں اتار رہے ہیں ملاوٹی خوراک کے ذریعے، ملاوٹی اشیاء کے ذریعے یا نشے کے ذریعے، ان کو لگام ڈالنا، ان کو کنٹرول کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس میں علماء بھی ملوث ہیں۔ آج چند مسائل ہیں نور بشر کے، اور جس سے پیٹ پلتا رہے۔ میں ابھی کل طالب علموں کو پڑھا رہا تھا، پچھلے دنوں میں نے بات کی، میں پڑھا رہا تھا طالب علم عقیدہ طحاویہ، یہ عقیدہ امام طحاوی یہ 4 صدی ہجری کے حنفیوں کے، احناف کے بہت بڑے عالم دین ہیں، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، فقہ میں بھی کتابیں، تفسیر بھی ہے، اور حدیث میں شرح معانی الآثار، شرح مشکل الآثار، یہ امام طحاوی کی حدیث میں کتابیں، محدث بھی تھے۔ ان کا عقیدہ طحاویہ، اس کی شرح بھی ایک بہت بڑے حنفی عالم دین عز بن عبدالسلام حنفی، جو تقریباً 10ویں صدی ہجری کے شام کے قاضی بھی رہے، چیف جسٹس بھی رہے ہیں، انہوں نے اس کی شرح کی ہے۔ اس میں انہوں نے جو معراج کا واقعہ کل طالب علم پڑھ رہے تھے تو بات قدرتی میرے ذہن میں آ گئی کہ معراج کا واقعہ عز بن عبدالسلام حنفی شرح کرنے والے، عقیدہ لکھنے والے حنفی امام طحاوی، وہ لکھتے ہیں کہ معراج کب ہوئی اسراء و معراج؟ کوئی کہتا ہے جی ہجرت سے 2 سال پہلے، کوئی کہتا ہے ہجرت سے 1 سال پہلے، کوئی ہجرت سے 14 مہینے پہلے، یہ اس میں اقوال لکھے ہوئے ہیں، حنفیوں کتابوں میں لکھے ہوئے۔ تو میں طالب علموں کو کہہ رہا تھا کہ یار ہجرت تو ہوئی، ہجرت سے پہلے ہوئی معراج، اسراء معراج، اور تاریخ انسانی کا ایک عجوبہ ہے، ایک عجیب واقعہ ہے تاریخ انسانی کا، کہ ایک انسان، ایک فرد، ایک آدمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کا رہنے والا، وہ بیت المقدس جاتا ہے، پھر 7واں آسمان سے اوپر جاتا ہے، تو یہ ایک عجوبہ ہے نا، حیرت انگیز ایک واقعہ ہے، عجائب میں سے ہے۔ تو اس کو بھی صحابہ کرام نے یاد نہیں رکھا کہ کس سال ہوا، اب سال کا بھی نہیں پتا۔ ہمارے ہاں، میں نے کہا ہمارے ہاں دن کا بھی پتہ ہے، مہینے کا بھی پتہ ہے، اس لیے کہ پورے سال کا خرچہ یہیں سے نکلتا ہے، پورے سال کا خرچہ 27 رجب کو معراج کی رات بنا کر پورے سال کا خرچہ نکالنا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں نے، اس لیے دن کا پتہ ہے، باقی نہیں۔ کون آدمی محلے کا کس تاریخ کو مرا یہ مولوی کو پتہ ہوتا ہے، پیر کو پتہ ہوتا ہے، تاکہ اس کو بتائیں کہ فون کر کے فلان دن تیجا ہے، فلان دن 7واں ہے، فلان دن 10واں ہے، فلان دن 40واں ہے، فلان دن برسی ہے، تاکہ کچھ اس کا انتظام ہو۔ قوم حکومتیں لوٹ گھسوٹ میں، یہ اپوزیشن ہے، یہ حکومت ہے،
حکومت اپوزیشن ایک دوسرے کو جوتیاں مار رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، آوازیں کس رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں روزانہ ہمیں اسمبلی میں ہیں جی، اور مقدس حیوان میں ہمیں یہی کچھ نظر آتا ہے تقریباً کہ ایک دوسرے کے اوپر تبرہ بازیاں ہیں، الزام تراشیاں ہیں، بہتان ہے، جوتے مارے جا رہے ہیں۔ عدالتوں میں دیکھ لو، اللہ معاف فرمائے، وکیل ججوں سے لڑ رہے ہیں، جج وکیل سے لڑ رہے ہیں، دروازے توڑ رہے ہیں۔ یہ نظام دیا کافروں نے ہمیں، کسی سے کچھ نہیں سنبھل پا رہا، غریب مر رہا ہے، تباہی کے دہانے پہنچا ہوا ہے، تڑپ تڑپ کے مر رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں کسی کو۔ بس سیاسی پارٹیاں ہیں اپنے آپ کو اوپر لے جانے کے لیے، دولت جمع کرنے کے لیے، الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے جتنے دنیا کے ناجائز ذرائع ہیں ان کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر میرے بھائیوں ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور سیرت میں نے بیان کی، دیگر بھی آپ نے سنی ہوں گی۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا یہ گناہ کس کے سر پہ ہے؟ ہم بھی کچھ ملوث ہیں، ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف علماء کا کام نہیں ہے، یہ سب اس میں ہم ذمہ دار ہیں۔ کلکم راعٍ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یاد رکھو یہ حدیث کو، اللہ دین کو سمجھنے سے